السلام علیکم جی، بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور اس کیس میں ہونے والے تہلکہ خیز انکشافات کے حوالے سے۔ بھارت کے جناب انڈیا کے ایک ڈی جی پی ہیں وکرم صاحب، ان کے کچھ انٹرویوز وائرل ہو رہی ہیں، ان کے کچھ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں جس میں انہوں نے بہت ہی تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے ہیں سیما حیدر کو لے کر، اور انہوں نے تو اس کو سلیپر سیلز اور ایک ٹرین یافتہ، ایک ٹرینڈ ایجنٹ ہی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈی جی پی وکرم صاحب کی اگر ویڈیو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک چین آف offenses اس نے کیے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ملزم اپنا موبائل فون نہیں توڑتا، کوئی بھی شخص اپنی سم نہیں توڑتا۔ انہوں نے کہا جیسے کوئی شخص قتل کرنے کے بعد اس کے ایویڈنس ندی نالے میں بہا دیتا ہے، اس طرح سے اس نے سم اور موبائل فون توڑ کر ندی نالے میں بہا دیے اور ایویڈنس ضائع کیے، ثبوت مٹائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتی ہے کہ جناب 5ویں کلاس یا 4تھی کلاس سے یہ بھاگی ہوئی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن یہ 3 سے 4 طرح کی زبانیں جانتی ہے اور ٹک ٹاک اور ادر سوشل میڈیا ایپ فریکوینٹلی یہ بڑا یوز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے 10-20 اینکر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس طرح کانفیڈنس سے یہ چیزوں کو ڈیل کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر نیپال سے انڈیا، نیپال میں کن جگہوں پہ رہی، انڈیا کیسے پہنچی، کن کن جگہوں پہ رہی، پھر سچن کی اگر پرسنالٹی دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں تو کوئی دونوں کا کمپیریزن نہیں ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جناب اس کے لائیو ڈیٹیکٹر ٹیسٹ ہونا چاہیے، پولی گراف ٹیسٹ ہونا چاہیے اور ادر ٹیسٹ ہونے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ سچ کیا جھوٹ کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری گفتگو کا نچوڑ انہوں نے یہ دیا کہ یہ ایک ٹرین ایجنٹ ہے۔ تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جناب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ انڈیا کی ٹرین ایجنٹ ہے، پاکستان کی نہیں، انڈیا کی ہے، جو یہاں پر پاکستان میں آئی تھی، یہاں پہ بچے پیدا کیے، حیدر کے ساتھ رہی، بچے پیدا کرنے کے بعد واپس چلی گئی، اور اب انڈیا اسے پروٹوکول دے رہا ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسے اسائلم یا نیشنلٹی دے دی جائے گی۔ تو میرے ہی آبزرویشن کے مطابق تو ہمیں تو یہ انڈیا کی ٹرین ایجنٹ لگ رہی ہے، نہ کہ پاکستان کی۔ اگر پاکستان کی ہوتی تو پھر اس کو جیل میں ڈالا جاتا، اس کو پروٹوکول اس حد تک نہ دیا جاتا، اس کو ایک میڈیا سیلیبریٹی کے طور پر پیش نہ کیا جاتا، اس کو ایک برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر پیش نہ کیا جاتا۔ انڈیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے، اور انڈیا میں اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، انڈین لوگوں کے اگینسٹ یہ پروپوگنڈا کر رہی ہے، ریلیجن کے اگینسٹ پروپوگنڈا کر رہی ہے، وہاں کے لوگوں کے اگینسٹ کیسز فائل کر رہی ہے، وہاں کے وکیلوں کے اگینسٹ کیسز فائل کر رہی ہے۔ تو ایسا کانفیڈنس اس شخص کا ہو سکتا ہے جو وہاں کا ایجنٹ ہے۔ اگر یہ یہاں کی ایجنٹ ہوتی تو اس کا تو اب تک اس نے جیل میں ہونا تھا یا اس کا پتہ بھی نہیں چلنا تھا۔ تو ہماری آبزرویشن کے مطابق تو یہ انڈیا کی ایجنٹ ہے جو یہاں پہ آئی اور بڑی اس نے صفائی کے ساتھ حیدر کے ساتھ نکاح کیا، بچے پیدا کیے، اور بچے پیدا کرنے کے بعد بآسانی وہاں چلی گئی، اور اب جناب اس نے وہاں پہ جا کے ہندو مذہب جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا، اور اس کا ساری چیزوں کا اسے پتہ چل گیا، اور جناب وہ بڑی بآسانی سے پی سنگھ صاحب اس کے بھائی بھی بن گئے اور سارے معاملات ہو گئے، اور جناب بلے بلے ہو گئی، اور کیا بات ہے کہ وہ جناب ہنسی خوشی رہنے لگی، کسی قسم کا کوئی قانون اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ مومن ملک صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پٹیشنیں فائل کر کر کے تھک چکے ہیں، 20 سے زیادہ کیسز انہوں نے فائل کیے، کسی ایک کیس میں وہ پیش نہیں ہوئی۔ اب ایک جگل کشور صاحب آ گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں کہ یو پی اسٹیٹ اسے نکال کیوں نہیں رہی، اسے پروٹوکول کیوں دے رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی ایجنٹ ہے، تو ڈی جی پی صاحب آپ کی باتیں درست ہیں، کافی حد تک آپ نے صحیح پوائنٹ نوٹ کیے کہ اس نے ایویڈنس ضائع کیے ہیں، لیکن یہ انڈیا کی ایجنٹ ہو سکتی ہے، پاکستان کی ایجنٹ یہ نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں ہم سامنے رکھ رہے ہیں۔ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ اتنا فٹ کیس، ایک پراما فشائی کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، پھر اس کو سوالو کرنے میں اتنی دیر کیوں؟ آپ کی اسٹیٹ ابھی تک چارج شیٹ کیوں نہیں فائل کر رہی؟ آپ کی ایجنسیز ابھی تک یہ انویسٹیگیٹ کرنے میں، یہ سوالات پوچھنے میں کتنا ان کو وقت چاہیے؟ کیا وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں سے؟ تو یہ سارے سوالات آپ کے سسٹم میں ہیں، آپ کے سسٹم کی یا خرابی ہے یا پھر یہ ہے۔ تو یہ سارا سینیریو ہے۔ ڈی جی پی صاحب جو آپ نے بات کی، کافی حد تک آپ کی باتیں درست ہیں، یہ سارے پوائنٹ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے، لیکن یہ انویسٹیگیٹ آپ کے اداروں نے کرنا ہے، یو پی اسٹیٹ نے کرنا ہے، آپ کی اے ٹی ایس نے کرنا ہے، آپ کی رو نے کرنا ہے، آپ کی آئی بی نے کرنا ہے، ہم نے تھوڑی کرنا ہے جناب، آپ کی کسٹڈی میں ہے وہ۔ تو ڈیفینیٹلی انڈین سسٹم اس کو سپورٹ کر رہا ہے،
اور جہاں تک لگ رہا ہے کہ اس کو یہ اسائلم بھی دے دیں گے، کیونکہ میری آبزرویشن کے مطابق تو یہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاں کی ایجنٹ ہے اور اس کی روٹس وہاں پہ ہیں۔ تو بس ہم اسی لیے اس کیس میں صرف 4 بچوں کی حد تک بات کر رہے ہیں، نہ حیدر صاحب کی حد تک بات کر رہے ہیں، نہ سیما حیدر کی حد تک بات کر رہے ہیں۔ اس میں مومن ملک صاحب اور جگل کشور صاحب جو ایفرٹس کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور میری پوری یہ کچھ پرے بھی ہے اور ایک طرح سے خواہش بھی ہے کہ جگل کشور صاحب کی یا مومن ملک صاحب کی جو پٹیشنز ہیں ان کے اوپر سنوائی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ یو پی اسٹیٹ کو طلب کرے اور ان سے جواب مانگے کہ انہوں نے اس کو کس کیپیسٹی میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ایک بہترین قسم کا فیصلہ دے تاکہ یہ بچے جو ہیں یہ پاکستان ڈپورٹ ہو سکیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔